नाज़रीन, भारत अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने की सोच रहा था क्योंकि राफेल तो नाकाम हो चुके हैं और पाकिस्तान ने उनका तोड़ भी तलाश कर लिया है। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है दुनिया में कि पाकिस्तान वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खरीद रहा है सिंगापुर से, तुर्किया से, चाइना से और दीगर ममालिक से। कौन से ममालिक है, कौन से हथियार पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करने के लिए, और अगर भारत की जानिब से कोई कदम उठाया जाता है तो फिर इसका भरपूर और जारहाना जवाब देने के लिए ख़रीद रहा है, उनकी तफसीलात क्या है। नाज़रीन, इसके साथ साथ साफरीकी इजलास हो रहा है जिसके लिए स्पेशली तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान आज़रबाईजान जाएंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, तुर्किया के सदर वहाँ पर जाएंगे, आज़रबाईजान के सदर भी वहाँ पर मौजूद होंगे। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, 5th जनरेशन का कौन सा स्टेल्थ फाइटर जेट JF-17 थंडर के अलावा पाकिस्तान में शुरू होने जा रहे हैं, तमाम तर तफसीलात देंगे आपको अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन ने पूरी दुनिया को हैरान करना नहीं छोड़ा। रिसेंटली एक परवाज़, कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश हैं जिसके अंदर देखा जा सकता है चीन के J-20 को। नाज़रीन, उस J-20 फाइटर जेट के नीचे कुछ मिसाइल्स नस्ब होते हैं एंड दैट वर PL-21। दिफाई माहिरीन की जानिब से उन मिसाइल्स के बारे में तस्दीक तो नहीं की गई, लेकिन जब उनका रूप देखा गया, जब उनको देखा गया फ़िज़ा में, तो फिर कहा गया दीज आर PL-21 मिसाइल्स। नाज़रीन, PL-15 मिसाइल्स तो पाकिस्तान ने यूज़ किए थे, उसके बाद PL-16, PL-17 मिसाइल्स के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब PL-21 क्या बला है, ये किस किस फाइटर जेट्स पर लग सकती हैं, इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसकी खुसूसियात क्या हैं, इसने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, चाइना के पास 2 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं जिसके अंदर J-20 आता है और उसके बाद आता है J-35। J-35 जो कि पाकिस्तान को मिलेंगे चीन से 40 फाइटर जेट्स, और ये डील हो चुकी है। तो नाज़रीन, उसके अंदर भी ये PL-21 मिसाइल्स लग सकते हैं। हमने आपको बताया था कि PL-16, PL-17 मिसाइल्स जो थे उनकी जो रेंज थी वो तकरीबन 400 किलोमीटर तक थी। PL-21 ये जो मिसाइल्स हैं इनकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और PL-15 मिसाइल्स, वो मिसाइल्स जो कि J-10C पर नस्ब थे, उनकी अगर रेंज की बात की जाए तो उनकी रेंज थी 145 किलोमीटर। नाज़रीन, J-20 ये चीन का वो लड़ाका तैयार है जिसको माइटी ड्रैगन कहा जाता है, और अब उसके ऊपर इन लड़ाका तरीन जदीद तरीन मिसाइल्स का नस्ब होना इस बात का सबूत है कि चीन अपनी टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस हो चुका है। और मगरबी टेक्नोलॉजी को अगर कोई टेक्नोलॉजी मात दे सकती है तो वो चीन की टेक्नोलॉजी है। और नाज़रीन, इस ये लॉन्गेस्ट रेंज उनका एयर टू एयर मिसाइल है PL-21, जिसके अंदर अपना उसका एक इंजन नस्ब है। और इसकी नाज़रीन ख़ास बात क्या है, इसकी ख़ास बात यह है कि इसको एवैक्स किलर कहा जाता है। अवैक्स किलर, एयरबॉर्न वॉर एंड कंट्रोल सिस्टम किलर। जी हाँ नाज़रीन, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। अब एक जंग के अंदर इमेजिन, तसव्वुर करें कि अगर आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही तबाह कर दिया जाए तो फिर आपके लड़ाका तैयार है, आपके फाइटर जेट्स, फ़िज़ा में बुलंद परवाज़ें, जितने भी आपकी फ़िज़ाई वेपन्स मौजूद हैं, तैयारे मौजूद हैं, लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, जंगी जहाज़ मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, तो उनका राब्ता कैसे होगा एक दूसरे से? उनका राब्ता तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आपका तबाह हो चुका है। उनको जो है वो तंबीह कैसे दी जाएगी कि आपके आसपास ये जहाज़ आने वाला है, आपके आसपास ये हेलीकॉप्टर आने वाले हैं, आप ख़तरे में हैं, आपके पीछे कोई मिसाइल आ रहा है, आपके पीछे कोई रॉकेट आ रहा है। जब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह हो जाएगा, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एनी फाइटर जेट इन द स्काइज? तो नाज़रीन, ये वो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, ये बड़ी एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जिसका एतराफ़ किया गया है चीन की जानिब से। और जिस तरह आपको हमने बताया था कि फ़र्स्ट लुक, फ़र्स्ट किल, फ़र्स्ट शूट, जंग के अंदर, मैदान जंग के अंदर जो सबसे पहले देखेगा, हदफ बनाएगा, शूट करेगा, वही कामयाब होगा। अब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अगर हदफ को अपने ताक़ुब उसका करते हैं, निशाना बनाते हैं, और कामयाबी से अगर हदफ तक पहुंचकर उसको निशाना बना देते हैं,
پھر دشمن کا بچنا بہت مشکل ہے. اور پاکستان اب سوچ رہا ہے کہ ان فائٹر جیٹس جو کہ چین سے بھی ملیں گے F-35 5th جنریشن, ان کے اندر اس جدید ترین میزائل سسٹم کو نصب کیا جائے. ناظرین, فضائی برتری پاکستان کو پہلے بھی تھی, لیکن اب دفاعی صلاحیتیں پاکستان اس حد تک مضبوط کر رہا ہے کہ بھارت کو ایک نہیں 100 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسا اقدام اٹھائے یا پھر نہیں. تو بھارت جو ہے اس کو اب بہت سنبھل کر ایک ایک قدم رکھنا پڑے گا, پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا. اور ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک رپورٹ شائع کی جاتی ہے امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس کی جانب سے. ان کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی جاتی ہے جس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے, یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان مبینہ طور پر چین, ہانگ کانگ, سنگاپور, ترکیہ اور متحدہ عرب امارات سے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن خرید رہا ہے. پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں کو سیکیور کرنے کے لیے, اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو محفوظ بنانے کے لیے اور اپنی جتنے بھی ویپنز ہیں ان کو جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے, محفوظ بنانے کے لیے یہ جدید ترین قابل استعمال اجزاء جو ہے حاصل کر رہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. یہ ناظرین ہم نہیں کہہ رہے, یہ امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس DIA کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو, اپنے جوہری ہتھیاروں کو مزید مضبوط کر رہے ہیں, جو کہ بھارت کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا سکتے ہیں. اور ناظرین صرف یہی نہیں, بلکہ پاکستان نے چین سے جدید ترین ڈرونز خریدنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے. 30 جدید ترین ڈرونز جن کا نام ہے ونگ لانگ, جو کہ بغیر پائلٹ کے لڑاکا ڈرونز ہیں اور دشمن کو, ہدف کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ناظرین, یہ ڈرونز پاکستان کی جو ہے وہ دفاعی صلاحیتوں کو بھی مضبوط کریں گے, پاکستان کی عسکری قوت میں مزید اضافہ کریں گے, کیونکہ آج کل بیٹلز, آج کل جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں. اور کیسے ہتھیار؟ وہ ہتھیار جن کے اندر ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ ہوں, جن کے اندر لوگوں کا جو ہے وہ استعمال کم کیا جائے, فوجیوں کا, آپ کی آرمی کا استعمال کم کیا جائے. اسی لیے ایسے ڈرونز اب پاکستان نے خرید لیے ہیں جو کہ اگر کسی کی بھی جانب سے, ہم صرف بھارت کی بات نہیں کرتے, کسی کی بھی جانب سے اگر کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ہم اپنے ان ڈرونز کو بھیجیں گے اور وہ ڈرونز ہی ان کا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے. ہماری ٹیکنالوجی کافی ہوگی. اس لیے اب ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی پاکستان کافی حد تک آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ان ڈرونز کو چینی قاتل ڈرونز کہا جاتا ہے. جی ہاں ناظرین, چینی قاتل ڈرونز کہا جاتا ہے, اور یہ پاکستان کے فضائی بیڑے میں بہت جلد شامل ہونے والے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان صرف یہی نہیں بلکہ راکٹ لانچرز یہ بھی خرید رہے چین سے, جو کہ پاکستان کی دفاعی قوتوں کو, پاکستان کی عسکری قوتوں کو مزید مضبوط کرے گی. ناظرین, بات کریں سفریقی اجلاس کی, یہ ہو رہا ہے 3 ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے, اور 3 ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر پاکستان شامل ہے, آذربائیجان شامل ہے, اور آذربائیجان کے ساتھ ساتھ ناظرین اس میں ترکیہ کے صدر جو ہے رجب طیب اردوان وہ شامل ہے. ناظرین, یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کی بھی ملاقات ہوئی تھی ترکیہ میں ان کے صدر رجب طیب اردوان سے, اور اس کے بعد پاکستانی جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف وہ پہنچے ایران, تہران میں ان کی ملاقات ہوئی ایران کے صدر سے مسعود پزشکیان سے, پھر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ سے ان کی ملاقات ہوئی, اور پھر ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ آذربائیجان دورہ کرتے ہیں. اب آذربائیجان جب دورہ کرتے ہیں تو اس کے دوران یہ 3 ممالک اب ایک ساتھ ہوں گے, پاکستان, آذربائیجان اور اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ, اور اہم معاہدوں پر بات چیت ہوگی. پاکستان کے اندر ناظرین JF-17 تھنڈر 4.5 جنریشن, 4.5 پلس پلس یا 4.5 جنریشن اس کو کہا جاتا ہے, اس کے بعد جو کہ پاکستان چین کے اشتراک سے یہ جنگی لڑاکا طیارہ بنا رہے. اب کان 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ یہ ترکیہ کے اشتراک سے پاکستان میں بنے گا, اس پر بات چیت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے مختلف MOUs پر سائن کیے جائیں گے. دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ پروجیکٹس کا آغاز کیا جائے گا, ڈیفنس کے کچھ پروجیکٹس کا آغاز کیا جائے گا. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی بتائیں گے کہ وہ جو ڈیل ہے وہ ڈیل بھی شاید لاک ہو جائے. وہ آذربائیجان نے جو پاکستان سے 16 کے بجائے 40 JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے خریدنے تھے $4.2 بلین کے, وہ ڈیل بھی شاید فائنلائز ہو جائے اس ملاقات میں. لہٰذا یہ ملاقات
ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور پھر مختلف انجینئرز، دفاعی ماہرین، اور ایکسچینج بھی ہو سکتا ہے، ایکسچینج پروگرام بھی کیے جا سکتے ہیں. ترکیہ کی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے، پاکستان کی ٹیکنالوجی کو ترکیہ میں انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے. اسی لیے یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل بتائی جاتی ہے. اور ناظرین، پوری دنیا کی نظریں تھیں اس وقت، پوری دنیا کی نظریں تھیں اس ڈاگ فائٹ پر جس کے اندر 125 لڑاکا طیارے استعمال ہوئے. کیونکہ ناظرین یہ ڈاگ فائٹ جو تھی، یہ ڈاگ فائٹ صرف پاکستان کی اور بھارت کی نہیں تھی، یہ ٹیکنالوجیکل وارفیئر تھی، ایک ٹیکنالوجی کی جنگ تھی. اور کچھ رپورٹس آئی ہیں جنہوں نے تہلکہ مچا دیا ہے پوری دنیا میں، اور ان رپورٹس کی اگر بات کریں تو پاکستان نے چین کی ٹیکنالوجی استعمال کی، پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا. J-10C ہم نے استعمال کیے، PL-15 لانگ رینج میزائلس ہم نے استعمال کیے، 145 کلومیٹر تک کی ان کی رینج تھی. بھارت نے جو طیارے استعمال کیے ان کے اندر انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ ان کے رافیل طیارے گرے ہیں، لیکن انہوں نے رافیل طیارے استعمال کیے. یہ یورپ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، امریکہ نے بھی اس بات کی تصدیق دی ہے. 2 طیاروں کی انہوں نے بات کی ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم نے زیادہ گرائے ہیں اور ہم نے پروفز بھی دکھائے ہیں، لیکن چلے وہ 2 مان رہے ہیں، ہم 2 کی بات کر لیتے ہیں. 2 رافیل طیارے تو گرے ہیں. اب 2 رافیل طیاروں کے اندر میٹیرائڈ میزائل اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین روس کے جدید ترین میزائل سسٹمز نصب تھے. اب ایک جانب چینی ٹیکنالوجی، دوسری جانب یورپ کے جنگی لڑاکا طیارے، ان کے اندر نصب کیے گئے امریکی میزائلز، ان کے اندر نصب کیے گئے روسی میزائلز. چین بمقابلہ یورپ، روس، امریکہ، ایک چین ان تینوں سپر پاورز پر بھاری رہا، اور چین نے ان تینوں کو بڑی بدترین شکست سے دوچار کیا، ٹیکنالوجی کے میدان میں، ایڈوانسمنٹ کے میدان میں، انوویشن کے میدان میں. لہٰذا اس لیے اس ڈاگ فائٹ کو ایسی ڈاگ فائٹ تصور کیا جا رہا ہے جو کہ آئندہ تاریخ میں پڑھائی جائے گی، ملٹری اسٹریٹجیز میں پڑھائی جائے گی، ایئر کامبیٹس میں پڑھائی جائے گی کہ کس طریقے سے J-10C نے جدید ترین ڈرونز، جدید ترین لڑاکا طیاروں، جدید ترین میزائلز اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا منہ توڑ جو ہے ان کو جواب دیا اور ان کو شکست سے دوچار کیا. ناظرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.